اب سوال ایک یہ ہے، شادی میں بہت سے رسم و رواج کرتے ہیں، جیسے کہ ناریل پھوڑنا، جلوہ ڈالنا، کیا یہ سب حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیں، ناریل بھی پھوڑو، انڈے بھی پھوڑو، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو میں لمٹ آپ کو بتا دوں، کیونکہ شادی جو ہے یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے مہندی لگانا، ہلدی لگانا، یہ سب ہمارے یہاں کے رواج ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پوری دنیا میں ہلدی لگ رہی ہوں، ہمارے علاقے میں ہوتی ہیں، ہندوستان میں پھیلی ہوئے ہیں۔ شریعت ایسی کسی بھی رسم کو منع نہیں کرتی جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرا رہی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ خوشی آپ کے لیے جائز ہے، بس اتنا دیکھیں کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز تو نہیں جا رہی۔ ہاں، ہلدی کھیلنے میں، آپ لیمو کھیلنے میں، کہیں لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بے تکلف ہو گئے، خلط ملط ہو گیا، ایک حرام کام آپ نے کیا، اور ایسا رسم جائز نہیں۔ باقی آپ سارے لوگ ہلدی ایک آپ کر رہے ہیں، وہاں ضیاء بھی نہ ہو۔ آپ اگر ہلدی چہرے وغیرہ پہ گورے ہونے کے لیے لگاتے ہیں تو خوب لگائیں، سارے ایک دوسرے کو لگا لیں، اس رسم میں کوئی وہ نہیں، شریعت اس کو منع نہیں کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اب یہ جلوے کی بات ہے، جلوہ کیا چیز؟ وہی جو رخصتی کے وقت جو عورتیں گیت گاتی ہیں، یہی کوئی حرج نہیں۔ پہلے مجھے وہ شعر سننا پڑے گا کہ عورتیں گاتی کیا ہیں، مطلب اگر وہ کوئی کفریہ باتیں نہیں کہتی، حرام باتیں نہیں کہتی تو خوب وہ گائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ عرب میں بھی رواج تھا کہ جب دلہنوں کو رخصت کیا جاتا تھا تو آس پڑوس کی جو سہیلیاں ہوتی تھیں وہ گنگناتی تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی، کیونکہ وہ خوشی کا دن ہے۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح واضربوهن بالدفوف، نکاح کا اعلان کرو اور اس وقت جو ہے دف بجا کر کے آواز سے لوگوں کو بلاؤ، چھپ کر کے نکاح نہیں ہوتا۔ تو دف بجانے کی اجازت جب ہے تو یہ خوشی شریعت کی لمٹ میں ہے، شریعت کے حدود میں۔ تو میں نے ہر ایک، اب کیا کیا میں رسم و رواج آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری جگہوں پر وہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ایک فارمولہ بتا دیا کہ کوئی ایسا رسم جس میں حرام کاری ہو رہی ہو اس سے بچیں، باقی کوئی بھی خوشی آپ کر سکتے ہو کریں۔ حرام کاری جیسے اجنبی مرد کا اجنبی عورتوں سے ایک دوسرے کو مل جانا، خلط ملط ہونا، ناچنا، ڈانس کرنا، یا حرام چیزوں کی گنگنانا، جیسے گانوں پر رقص ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اگر نہیں ہیں تو سارے رسم و رواج شادی میں جائز ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور سوال ہے، کیا نکاح کے لیے بنا داڑھی والا انسان کی گواہی لے سکتے ہیں؟ ہاں لے سکتے ہیں، لیکن اس داڑھی والے کو کہیں کہ آئندہ چل کر داڑھی رکھ لے، سنت ہے۔ دوسرے مذہب کے لڑکی یا لڑکے سے شادی کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ ناجائز ہے، آپ کی شادی ہوگی ہی نہیں جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کرے۔ دوسرے مذہب کے ساتھ تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا، بلکہ وہ زنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تم مشرکوں سے ہرگز نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اگرچہ تم کو وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تم کو کوئی کافر پسند آئے، لیکن اللہ فرماتا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ، مومن بندہ سب سے تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ وہ لڑکی کے لیے بھی فرمایا گیا، لڑکے کے لیے بھی، اور مومنہ عورت تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ ہاں اگر کوئی اسلام میں آ چکے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، سارا ثواب کا کام کسی عورت کو نکاح کرنے میں ہی کچھ نوجوان سمجھتے ہیں کہ وہ تھی نان مسلم، میں نے اس کو اسلام قبول کروا دیا ہے، وہ مسلمان بنی ہے۔ میرے عزیزوں، صرف شادی کے لیے اگر کوئی اسلام آیا ہے تو وہ پتہ نہیں اسلام کب تک ٹھہرتا ہے۔ اب اگر کوئی توبہ کر بھی لیتا ہے تو شریعت نے یہاں پر وہ بھی ایک ہمارے پاس سسٹم رکھا ہے کہ 6 مہینے انتظار کیا جائے، کیونکہ توبہ کے آثار ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ سیریس ہے یا نہیں، یا تو پھر وقتی طور پر توبہ کیا ہے۔ تو اگر کوئی اسلام بھی لایا ہے تو اس کو 6 مہینے انتظار کریں، اور چاہیں تو اس کے بعد نکاح کریں۔ سوال یہ ہے، اگر دولہا جہیز نہ لے اور مہر بھی ایسا دے کہ ہونے والی زوجہ کو اتنے سورے یاد کروائے گا، اور دلہن بھی اس چیز سے راضی ہے، تو ایسا مہر کیسے ادا کیا جائے؟ کیونکہ مہر شادی سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کا ذکر تو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، یہ ابھی حدیث ہم نے ابھی پڑھی، انہوں نے کہا کہ میرا نکاح
آپ چاہیں تو کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی۔ محفل میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ رغبت نہیں رکھتے تو مجھے نکاح کروا دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے پاس کچھ مہر ہے دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا میں غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جاؤ ایک انگوٹھی اگر مل جائے تم کو، لوہے کی انگوٹھی ہو تو لے آؤ، مہر میں کچھ تو دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا میرے پاس لوہے کی انگوٹھی تک بھی نہیں ہے۔ سب چلے گئے محفل میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا حل معک من القرآن، کیا تمہارے پاس تم کو قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کذا و کذا، یہ سورتیں یاد ہیں۔ کہا جاؤ اس خاتون کو وہ سورتیں یاد کراؤ، یہی تمہارا مہر ہے۔ تو قرآن کی تعلیم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر مقرر فرمایا۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں یہ ہے کہ تعلیم اس پر اجرت ہوتی ہے، اور وہ اجرت جو ہے وہ مہر مقرر کیا جائے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ نہیں ہے۔ مہر ہمارے ہاں کوئی قیمت والی چیز ہی ہونی چاہیے، اور کم سے کم مہر، سوال یہاں پر یہ بھی ہے اقل مہر کیا ہے، کم سے کم کتنا دینا چاہتا ہے، یعنی 1 روپے 2 روپے نہیں۔ شریعت میں کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم ہے۔ 10 درہم فی زمانہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 گرام 265 ملی گرام چاندی۔ 3 گرام چاندی 3.265، سمجھ میں آ گیا؟ یہ چاندی اتنا جو ہے 1 درہم کی مقدار ہے۔ یہ 1 درہم چاندی 3 گرام 265 ملی گرام کی ہوتا ہے 1 درہم۔ اب 10 درہم آپ حساب کر لیں، تقریباً وہ 32 گرام چاندی اور 659 ملی گرام، تقریباً 32 گرام اور 659 ملی گرام چاندی، یہ اقل مہر ہے۔ ابھی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اس کا وزن آپ سونار سے معلوم کر سکتے ہیں۔ چاندی 32 گرام کتنی ہوتی ہے، وہ سب سے کم مہر ہے۔ اس سے کم مہر رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیا شیخ لڑکا سید لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ یہاں پر یہ کفو کے مسائل ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ شیخ لڑکا سید لڑکی سے نکاح، اس طرح سے جو برادریاں ہیں ہمارے ہاں، خاندان ہیں، اس کا بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ اگر لڑکی کم عمر ہے اور سید لڑکی چونکہ اعلیٰ خاندان ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، تو جو بھی سید لڑکی کو نکاح کر کے لائے، نکاح تو ہو جائے گا اگر اس کے ماں باپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ اگر لڑکی کے ماں باپ کو اعتراض نہ ہو تو نکاح ہو جائے گا، لیکن یہاں دوسروں کے لیے یہ واجب ہوگا کہ وہ آئی ہوئی آل رسول کا احترام کریں۔ اگر آپ نے اس کا احترام نہیں کیا تو یہاں قصوروار ہوں گے، کیونکہ وہ سید ہیں۔ تو دوسرا جو ہے نکاح تو کر سکتا ہے، لیکن یہ معاملات کی طرف اسے توجہ کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی شادی بچپن میں ہی فکس کر دی جاتی ہے اور بعد میں لڑکا یا لڑکی راضی نہ ہو تو اس کا شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اس طرح بڑے پہلے ہی سے شادی کر دیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ شادی جو ہے یہ زوجین یعنی جوڑے کا آپس کا معاملہ ہے۔ زندگی ان کو گزارنا ہے، نہ کہ ماں باپ کو بیچ میں رہنا۔ ہاں وہ ارینج کروا سکتے ہیں ایک دوسرے کو، لہٰذا بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو اختیار ہے پورے طور پر، وہ اپنی اجازت سے چاہے تو اس پہلے والی چیز کو برقرار رکھے۔ اسی لیے دونوں زوجین کی جب تک رضامندی نہیں ہوتی تب تک نکاح نہیں ہے۔ یہاں پر پھر نماز کے سوالات ہیں، نماز کے ٹاپک میں اس کو آپ لے لیں۔ یہاں تک کہ جو کچھ بھی معاملات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔